اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد میں رب کائنات نے جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات نے سورہ لقمان میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جھگڑا کرتے ہیں لوگ۔ اور کس وقت جھگڑا کرتے ہیں؟ جب ان سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی پیروی کریں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ ہم اس چیز کی پیروی کریں جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو پھر اس کے جواب میں یہ لوگ جو ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں، یعنی اللہ کی آیات سے جھگڑا کرتے ہیں، ایسے سمجھ لو۔ ادھر سے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کر رہا ہے اور جواب میں یہ کیا کہتے ہیں، اس کا ذکر رب کائنات نے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں بغیر علم، وہ جو ادھر علم والا آیتیں سنا رہا ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا رہا ہے، اور وہ جو سامنے والاؤں سے جھگڑا کر رہا ہے تو بغیر علم کے کر رہا ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے۔ ولا ہدن، چلو علم نہیں، ہدایت تو ہر شخص عالم تو نہیں ہو سکتا، تو رب نے فرمایا اس کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے، پھر بھی حق والوں سے جھگڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات بیان کرنے والوں سے جھگڑا کرتا ہے، اللہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے جھگڑا بتایا۔ ولا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے جس میں سے وہ تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہوں۔ چلو عالم نہیں، کتاب میں تو ہو کہیں حوالہ پڑھ کر سنا رہے ہوں، حدیث ہو قرآن ہو سنا رہے ہوں، وہ بھی نہیں سناتے، پھر جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ جو باطل لوگ ہیں وہ اس طرح کے کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، یہ جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے؟ وضاحت کر دی اللہ نے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اتباع کریں ما انزل اللہ، کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں ہم، اور سب کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایک ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زمین پر فتنے فساد تمام ختم ہو جائیں گے، اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو۔ جب ان کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو قالو، وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالو جمع کا صیغہ ہے، سب لوگ کہتے ہیں سامنے والے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہا ہے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کی اتباع کریں گے۔ کس کی؟ ہمارے باپ دادا، ہمارے بڑے بڑے مفتی علماء، کیا یہ سب غلط ہیں؟ یہ جواب ہوتا ہے ان کا۔ یہ قرآن نے بتا دیا ہے، میں قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں، حدیث بھی نہیں، آیات۔ تو وہ جواب میں یہی کہتے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد جو ابا دادا سے ہم چلا آ رہا ہے، یہ ہمارا مذہب مسلک، یہ سب غلط تھے، یہ جواب دیتے ہیں۔ اور ادھر سے کیا دعوت ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہے اس کی اتباع کریں۔ ادھر سے کیا جواب ہے؟ یہ ہمارے باپ دادا سارے ہی غلط تھے۔ اللہ نے فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اور دوسری طرف چاہے ان کو شیطان جو ہے عذاب دردناک عذاب کی طرف ہی کیوں نہ دعوت دے رہا ہو۔ شیطان کی دعوت ہے، اللہ اور رسول کے علاوہ جو دعوت ہے وہ شیطان کی دعوت ہے۔ وہ پہلے میں ایک حدیث آپ کو کئی مرتبہ سنا سکوں، جو اس اصل راستے سے راستے نکلتے ہیں ان کے اوپر شیطان بیٹھا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ آیت ادھر بھی اس کی بھی تشریح کر رہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے ان کے وہ آباء و اجداد کا جو طریقہ ہے، تو وہ چاہے شیطان کا ہی طریقہ کیوں نہ ہو، شیطان ہی کیوں نہ بلا رہا ہو، پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا سب غلط تھے؟ آج تم کہاں سے آ گئے ہو؟ 14ویں صدی 15ویں صدی میں کہاں سے آ گئے ہو تم لوگ؟ یہ سب آج تک ہم نے اپنے دادا کو، اپنے باپ کو، سب کو دیکھا، کیا وہ سب غلط تھے؟ یہ قرآن کہتا ہے، اور یہ عام ہے، جب بھی تم میں سے جو بھی بلاتا ہے اس کو یہی دعوت جو ہے جواب ملتا ہے۔
یہ صرف ہمیں ہی نہیں، شروع میں انبیاء علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی ان کو یہی جواب ملا تھا۔ مسلمانوں آپ مطمئن رہنا، یہ جواب صرف آپ کو ہی نہیں، آج سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں سب کو یہی جواب ملا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ لقمان میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، قالوا، پھر وہ کیا کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ جو ہے سورہ لقمان کی میں نے پہلے پڑھی ہے، یہ جو ہے سورہ بقر کی آیت ہے، سورہ بقر کی آیت نمبر 170، وہ تھی سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 سے 21، یہ ہے سورہ بقر کی آیت نمبر 170۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی اتباع کریں جو رب کی طرف سے نازل ہے، بل نتبعوا، بلکہ وہ کہا نہیں، بلکہ ہم تو اتباع اس کی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، تم کرتے رہو۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ تم کرتے رہو، ہم تو اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پر چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، لا یعقلون، چاہے ان کے آباء و اجداد بے وقوف ہی کیوں نہ ہوں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، عقل نہ رکھتے ہوں، عقل نہ رکھنے والے کو بے وقوفی کہا جاتا ہے، تو لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے، بے وقوف ہی کیوں نہ ہوں، شیئا، کسی چیز کے بھی ان کو سمجھ نہ ہو، پھر بھی کہیں گے ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم چلیں گے، ولا یہتدون، اور چاہے وہ بے ہدایتی کیوں نہ ہوں، پھر بھی کہیں گے ہمارے باپ دادا جو کیا سب غلط ہے، ہم تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو یہی جواب ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، اور جواب وہ اس کا بھی وہی تھا۔ تو اذ قال لأبیہ وقومہ، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 اور 53 ہے، 52 اور 53، ما ہذہ تماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ تم ان تصویروں، ان بتوں کی کا اعتکاف کیوں کرتے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کا طواف کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قالوا، اب قوم نے اور والد نے کیا کہا، قوم نے بھی ابا جان نے بھی، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ آج بھی یہی ہے کہ بھئی ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا وہ کر رہے تھے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کا علم ان کے پاس نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، جواب کیا ہے؟ ادھر سے ہم آیت پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، وہ جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چلیں گے، چاہے وہ جیسے بھی تھے، ٹھیک ہے جی، یہ ان کا جواب ملتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو یہی جواب ملا، ہود علیہ السلام کو بھی یہی جواب ملا۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دی، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباءنا، جب ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایک اللہ کو چھوڑ کر یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہم نے اپنے ابا کو ایسے دیکھا، دادا کو ایسے دیکھا، بس وہی کر رہے ہیں، کیا وہ غلط تھے؟ تو ان کو بھی یہی جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں کر رہے ہو ان کی عبادت، اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مہتدون۔ تو کہا سورہ زخرف
یہ سورہ زخرف میں ہے۔ جواب میں کیا دیا انہوں نے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 22، انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی دیکھا ہے، ہم تو اس لیے ایسے کر رہے ہیں، ہمیں کیا لینا قرآن سے، کیا لینا حدیث سے، کیا لینا نبی سے، بس ہمارے ابا جان دادا جان یہ ہمارے بڑے بڑے علماء ہمارے مسلک جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہیں جی، بس ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے، آپ ہمیں نہ چھیڑو۔ تو ان کا جواب پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے۔ آج بھی ہم جب ان کو دعوت دیتے ہیں تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول حمید مجید۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب بھی تمام نبیوں نے دعوت کی اس کی پیروی کرے جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو جواب یہی ملا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقشے قدم پر چلیں گے۔ یہ تو 2-3 نبیوں کا نام لیا، لیکن رب کائنات نے سورہ زخرف آیت نمبر 23 میں فرمایا تمام نبیوں کو یہی جواب ملا، جمع کا صیغہ آ گیا۔ جو بھی نبی آئے ہیں انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، جواب ان کو یہی ملا جو آج مل رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ۔ جب بھی جس بستی میں بھی جس قوم میں بھی اللہ نے فرمایا میں نے ڈرانے والے بھیجے، میری دعوت دینے والے بھیجے، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ تو انہوں نے جواب یہی دیا، جواب میں یہی دیا کہ ہم تو ایک شروع سے ایک جماعت کو چلتے دیکھ رہے ہیں جو کچھ کرتے آ رہی ہے، ہمارے ابا جان ایسے، ہمارے فلاں یہ سارے لوگ جو ہیں پہلے ایسے ہی کر رہے تھے، تو ہم تو بھائی ویسے ہی ہیں، یہ سب غلط تھے، ہم تو ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں، مقتدون، ان کے قدم بہ قدم چل رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے قدم بہ قدم چل رہے ہیں۔ جواب یہی ہے، لیکن رب نے بتا دیا سورہ حج میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے جھگڑتے ہیں، اللہ سے جھگڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا یجادل فی اللہ، جو اللہ میں جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ میں، تو اللہ میں جھگڑا کیا ہے؟ اللہ کی باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، ادھر سے اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے جاتے ہیں اور وہ اس کے مقابلے میں جھگڑتے ہیں آپ لوگوں سے، ہاں جی، یہی کہہ کر جھگڑتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سب غلط تھے۔ وَيَتَّبِعُ، وہ جو اتباع کر رہے ہیں جھگڑا کرنے والے، اللہ نے بتا دیا کُلَّ شَیْطَانٍ مُرِید۔ آپ مرید کہتے ہو نا، یہ جو میں فلاں پیر کا مرید ہوں، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مرید لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ہے، اس کے علاوہ جو پیروی اوروں کی پیروی کرنے والے ہیں، آباء و اجداد کی اتباع کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے جھگڑا کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ شیطان کے مرید ہیں، ان کا مرشد شیطان ہے۔ اب ہم کس کے مرید بننا چاہتے ہیں؟ جماعت المسلمین آپ کو دعوت دیتی ہے کہ اللہ کے رسول کے مرید بن جاؤ۔ اپنا مرشد کہتے ہیں راستہ بتانے والے کو، کیا کہتے ہیں؟ مرشد کے معنی راستہ بتانے والا۔ اب ہمیں راستہ بتانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین راست، اللہ کا راستہ بتانے والا۔ اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آؤ ہم سب مل کر اپنا مرشد ایسی ہستی کو بناتے ہیں جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں ابھی اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک واقعہ بھیج دیا۔ میں شہداد کوٹ سے بس چلتی ہے، اب بھی چلتی ہے، سندھ لائن اس کا نام ہے، اس میں سفر حیدرآباد کے لیے جا رہا تھا، تو ہمارے تقریباً 30-32 کلومیٹر پر ایک زندہ پیر ہیں حسین شاہ، بہت بڑا ان کا جی میلہ لگتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ ان کے زندہ کا میلہ لگتا ہے۔ تو جی وہ میرے ساتھ اتفاق سے ان کا مرید کیوں نہ بیٹھ جائے سیٹ پر، بس اللہ نے بات یاد کروا دی، آپ کو بتا دیتا ہوں، مرشد پر بات یاد آ گئی۔ تو جی میں نے ان سے، میری عادت ہے کہ جب بھی میں سفر کرتا ہوں تبلیغ ضرور کرتا ہوں۔ آج بھی سوزکیوں میں آیا، پمفلیٹ میرے پاس تھے، جو بیٹھے ہوئے تھے سب کو ایک ایک دے دیا، دعوت پہنچ گئی نا۔ یہ تمام مسلمین کے پاس ہونا چاہیے، اور خصوصاً ایک پمفلیٹ ہے
تمام فرقوں کے متحد ہونے کا واحد طریقہ، یہ اس کے لفظ انسان کو اس کو پڑھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ پمفلٹ ہے جو میں لکھ کر اس کو جب مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، میں نے کہا امیر صاحب میں اس کو چھپوانا چاہتا ہوں، تو مسعود احمد صاحب کو اتنا پسند آیا، کہنے لگے عبدالحمید صاحب آپ کیوں، اس کو میں چھپواؤں گا۔ وہ عبدالحفیظ صاحب کاتب تھے، کتابت کر رہے تھے، اور اس وقت ان کو اور کچھ لکھنے کی ممانعت تھی، صرف یہ پتہ نہیں کیا لکھ رہے تھے مجھے یاد نہیں، تو مسعود احمد صاحب نے ان کو روک کر یہ پمفلٹ لکھوایا، اور آج تک جو میرے پاس ہے وہ عبدالحفیظ کے ہاتھ کی کتابت سے لکھا ہوا ہے۔ اس میں تمام فرقوں کو دعوت دی گئی ہے، اپنے ثبوت دو، ہمارا ثبوت یہ ہے، مختصر سے 4 صفحات، ایک تو ٹائٹل میں 3 صفحے ہیں بس، اور پڑھنے والا آسانی سے پڑھ لیتا ہے۔ میرا طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی پمفلٹ، جو بھی دعوت لکھی جائے وہ مختصر ہو تو پڑھنے والا فوراً پڑھ لے، اگر زیادہ صفحات پر ہوگا تو وہ کہے گا یار پڑھ لیں گے، کبھی ٹائم نکلا تو رکھ دیں گے، بھول جائیں گے۔ اور یہ جو بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لیا لوگوں نے، بھئی میں نے زبانی نہیں کہا کچھ، انہوں نے میرا پمفلٹ پڑھ لیا، میری دعوت ان تک پہنچ گئی۔ تو یہ آپ کے دو سائڈ ہے، آپ فوٹو کاپی کروا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہو، تبلیغ کرو لوگوں میں، پہنچاؤ لوگوں کو، ورنہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ تو جی خیر اس سے بات شروع ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، پہلے میں نے پوچھا، ظاہر میں پوچھوں گا وہ بھی پوچھے گا، میں نے کہا جی پہلے نام پوچھا، کس جماعت سے، اس سے جی، میں نے کہا جی آپ کے مرشد کا نام کیا ہے، کہنے لگے حسین شاہ۔ تو اب ظاہر اس نے بھی مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، میں نے بتایا، کہنے لگے آپ کے مرشد کا نام کیا ہے، میں نے کہا میرے مرشد کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں اس نے کہا تھا میرا مرشد ہے کمبر والی سرکار، کمبر شہر کا نام ہے نا، تو حسین شاہ تھے۔ تو جب مجھ سے پوچھا میں نے کہا بھئی میرا مرشد ہے مدینے والی سرکار۔ تو وہ سن کر نا بس پتہ نہیں اس کے اوپر کیا طاری ہوا، سوچنے میں مجبور ہو گیا، کہنے لگا نہیں جی وہ سب کا، وہ تو سب کا ہے۔ میں نے کہا جو سب کا ہے وہ میرا ہے، میرے مرشد کے مقابلے میں بتاؤ اس جیسا کوئی ہے تو میں اس کو پکڑوں، یار اس سے اعلیٰ نہیں، اس جیسا ہی دکھا دو۔ اب کہاں سے دکھائیں بھئی، میرے مرشد میں خامی بتاؤ، میرے مرشد میں کوئی نقص بتاؤ، کوئی ایسی بات بتاؤ میرے مرشد میں جو کمی رہ گئی ہو، آپ نے مرشد بنائے۔ بھئی میں کس مرشد کی دعوت دے رہا ہوں، آپ کس کی دے رہے؟ مقصد یہ ہے، یہ تبلیغ کے ایک نقطے ہوتے ہیں، ایسے جہاں بھی آپ بیٹھو وہاں پر آپ کی جو ہے حق ادا ہو جانا چاہیے، تبلیغ ہو جانی چاہیے۔ تو لہذا ہمارے مرشد ہیں بھئی، جماعت المسلمین آپ کو دعوت دیتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد مان لو، بس باقی سب کو چھوڑ دو۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے حکم دے دیا ہے، ہم جو دعوت دیتے ہیں اس چیز کی اتباع کرو جو رب کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے۔ اور پھر آگے انکار بھی کروا دیا، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، چمکتے ہوئے الفاظ ہیں، روشن الفاظ ہیں، لا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اولیاء لفظ ہے، ولی کی جمع ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ولیوں کی اتباع نہ کرو۔ ہاں ولی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ولیوں کے گستاخ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب سے زیادہ اکرام، سب سے زیادہ ولیوں کی عزت یہ جماعت المسلمین کرتی ہے۔ واجب الاحترام ہم سب علماء کو، سب مفتیان کو، سب ائمہ دین کو، سب بزرگوں کو، سب ولیوں کو، سب اولیاء کرام کو واجب الاحترام سمجھتی ہے جماعت المسلمین، لیکن واجب الاتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، ہم تو شان میں گستاخی کرنے والے کو اسلام سے ہی خارج سمجھتے ہیں۔ ہاں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں کرنی، ورنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ کیا پچھتانا پڑے گا؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرما دیا،
आयत नंबर 66 से शुरू करने पढ़ना। यौम तुकल्लब वजूहुहुम फिन्नार, जब इनको जहन्नम में डालकर उलट पुलट किया जाएगा, जहन्नम में मुंह के बल डाला जाएगा, फिर ये उस वक्त कहेगा, अपनी जबान से कहेगा, क्या कहेगा? यकूलून या लैतना अतआना अल्लाह व अतआना रसूला, काश कि मैंने दुनिया में अल्लाह की इताअत की होती, अल्लाह के रसूल की इताअत की होती, आज मैं जहन्नम में न गिराया जाता। भाई जमाअतुल मुस्लिमीन आपको यही दावत दे रही है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो ना, वरना वहां पछताना पड़ेगा। वो क्या कहेगा? वकालू, ये सब कहेंगे जहन्नम में जाने वाले, अपनी जबानों से कहेंगे, रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्ना अताना व सादतना व कुबराना फअज़ल्लुना सबीला। या अल्लाह, हमें दावत देने वाले आए थे, कहते थे अल्लाह की बात को मानो, कहते थे अल्लाह के रसूल की बात को मानो, लेकिन हम लोगों ने, या अल्लाह, वहां याद करेंगे, या अल्लाह, हमने तेरे अलावा अपने बाप दादा की इत्तबा की, अपने सरदारों मौलवियों बुजुर्गों की इत्तबा की, उस वक्त हमने उनकी इत्तबा की, या अल्लाह तेरी और तेरे रसूल की इत्तबा नहीं की। ये उस वक्त पछताएंगे। अब ये क्या कहेंगे? रब्बना, या अल्लाह, ये जिनकी वजह से, जिनके इत्तबा करने की वजह से हमें अजाब दिया जा रहा है, रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिन अज़ाब ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब वल अन्हुम लअनन कबीरा। वहां क्या अपनी ज़बानों से कह रहे हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा, या अल्लाह इनको डबल अजाब दे, हमने इनकी इत्तबा की इसलिए हम जहन्नम में जा रहे हैं, इन लोगों ने हमें गुमराह किया इसलिए हम जहन्नम में जा रहे हैं। या अल्लाह, आज हम ये कह रहे हैं, तुझसे दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह, हम तो जहन्नम में गए हैं इनकी वजह से, इनको या अल्लाह डबल अजाब दे, इनको डबल अजाब दे। या अल्लाह, इनके ऊपर लानत भी, कौन सी? लानन कबीरा, बहुत बड़ी लानत इनके ऊपर। वहां लानते करेंगे जहन्नम में, ये अल्लाह का कुरान है। तो भाई वहां करने से क्या होगा? फिर एक हस्ती है वहां पर, शायद वो हमारी सिफारिश करे, सब उसके उम्मीदवार हैं, लेकिन सूरह फुरकान में अल्लाह ने वो भी बता दिया, वो भी आपके खिलाफ गवाही देगा। वकाल रसूल, रसूल कहेगा, या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। या अल्लाह, ये मेरी वो कौम है, नाम तो तेरा लेती थी, नाम तो तेरे कुरान का लेती थी, कलमा तो मोहम्मद में पढ़ती थी, या अल्लाह, लेकिन ये इत्तबा कुरान की नहीं करते थे, कुरान के अलावा चलते थे। या अल्लाह, मैं इनकी सिफारिश नहीं करूंगा, इनको और अज़ाब दे। नबी भी उनके खिलाफ गवाही देगा, और जिसके खिलाफ नबी गवाही दे दे, क्या वो जहन्नम से निकल सकता है? निकल सकता है? नहीं निकल सकता ना। तो इसलिए हम कहते हैं भाइयों, आओ इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, उस चीज़ की इत्तबा करो जो रब की तरफ से नाज़िल हुई है, कुरान और हदीस की इत्तबा करो। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, कुरान और हदीस के अलावा जो कुछ भी है वो औलिया है, उनकी इत्तबा न करो, उनके वाजिब एहतराम जरूर समझो, इत्तबा न करो। यही हमारी दावत है। अल्लाह ताला हमें हक समझकर उस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।